جو عید کے بعد احتجاج کی کال کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ بھٹی صاحب یہ بتائیے گا، ابھی پیچھے ہم سن رہے تھے کہ کچھ خان صاحب کی ریلیف کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، پھر گوہر صاحب، سیف صاحب جب سے بات ہوئی وہ بھی کچھ باتیں کر رہے تھے بیک ڈور رابطوں کی۔ کیا کوئی ریلیف متوقع ہے جس کو احتجاج سے ریلیونٹ یا جس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے یا پھر کچھ اور؟ میڈم شیخ، میں بڑا حیران ہوں اور بلکہ پریشان بھی ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے صحافی، ہمارے بڑے بڑے اہل علم اور اہل عقل لوگوں نے مسلسل یہ چورن بیچا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے کہ بس کہ ہم بیک ڈور بات چیت ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، ایک بریفنگ بھی ہو گئی، عمران خان صاحب کے پاس کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ آیا، اس نے بریفنگ دی اور بحیثیت وزیر اعظم دی۔ یہ بھی کہا گیا کہ بس تقریباً سب کچھ طے ہے، یہ بھی کہا گیا کہ نکلنے والے ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ بس سارا کچھ طے ہو چکا ہے، بس ایک آدھ پیشی کی بات ہے۔ ایسی کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس وقت حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کوئی بیک ڈور بات چیت بھی اس وقت بند ہے، اس وقت سارے بیک ڈور رابطے بھی بند ہیں، اس وقت کوئی نہ بیک ڈور رابطہ ہو رہا ہے، نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ کوئی یہ جو چورن بیچ رہے ہیں، خیر وہ آپ بعد میں تردیدیں بھی کرتے پھر رہے تھے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا بات چیت ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو نتھی کیا جائے اس احتجاج کے ساتھ یا اس ملک گیر تحریک کے ساتھ۔ سر ایسا کیوں ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج یا تحریک ہوتی تو گوہر خان صاحب غائب ہو جاتے ہیں؟ ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ میڈم شیخ، میں نے ابھی شروع میں جیسے کہا نا کہ بیرسٹر گور کا مزاج نہیں ہے، پھر بیرسٹر گور صاحب کی اور بھی بڑی ڈھیر ساری مجبوریاں ہیں، پھر بیرسٹر گور صاحب کوئی ہرٹ بھی ہیں علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے اور پارٹی کے وہ جو ہارڈ لائنر ہیں جو بیرسٹر گور کو خان صاحب سمجھتے چیئرمین ہیں چینج کیوں نہیں کر دیتے سر؟ اگر اتنے ہی شکوے شکایت ان کو بھی ہیں اور خان صاحب کو بھی، تو چیئرمین بدل دیں۔ جی یہ لاسٹ ابھی جو علی ظفر صاحب کے ساتھ ایک اور صاحب ملے تھے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہیں، انہوں نے کہا تھا نام میرا مت بتائیے گا، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو 2-3 باتیں بتائیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ میری لمیٹیشن دیکھ سکتے ہو، میں جیل میں ہوں، پارٹی مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اور اس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے بھی سن لیں اور جو میرے نظریے کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی سن لیں کہ اس بار تمہیں لیڈ کرنا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں میری لمیٹیشن ہے، میں جیل میں ہوں، میں کیا اور کر سکتا ہوں، اسی بندوبست کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا جب تک کہ چیزیں کوئی تھوڑی سی مناسب نہیں ہوتی۔ اچھا، فخر بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ فخر؟ علینا، میں 2-3 باتیں جو بھٹی صاحب نے اس ٹائم کی تھی، ایک تو وہ جو کہہ رہے ہیں ملک گیر احتجاجی تحریک کے حوالے سے، دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو عمران خان نے دسمبر میں کال دی تھی ایک جو اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ پیسے نہ بھیجیں، وہ دیکھیں کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ اس سے پہلے ان کی جو کے پی کے اندر جو ہے یہ جلسہ کیا گیا، وہاں پہ کس طرح سے ان کو رسپانس ملا ہے۔ تو یہ ملک گیر احتجاج کی تحریک جو ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا کوئی اسلام آباد لا رہے ہیں بندوں کو کہ اس کے لیے آپ کو انتظامات کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک شہر کے اندر بھی آپ نے 100 بندہ بھی اکٹھا کرنا ہوتا ہے، پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اخراجات اور انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک ریئلسٹکلی جب یہ سوچتے ہیں، اور یہ تمام جو پی ٹی آئی کے جو دستیاب قیادت ہے وہ ان کو ابھی پریشانی اسی بات کی ہے کہ یہ آخر عمران خان کیوں یہ سارا کچھ اس طرح کی وہ کر رہا ہے۔ ایک طرف جب ہم کوئی بات کر کے آتے ہیں، شام کو پتہ چلتا ہے عمران خان کوئی اور کسی کے ذریعے بیان دے کے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ مذاکرات کا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ خود ابھی جو باہر جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ کنفیوز ہے کہ کرنا کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے بھی بات کی، مجھے یہ بڑا پرٹیننٹ سوال لگا کہ پیغام ایکچولی کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ریلیونٹ رہنے کی کوشش ہے؟ کیونکہ ایک بار پھر ہم نے دیکھا وہ جو ٹویٹ کی ہے اس کے اندر بڑی سخت زبان استعمال کی گئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی متعلق۔ محمل بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اگر پرائیویٹلی آپ ان سے بات کریں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو باتیں وہ کرتے ہیں یا جو ان کے طرف سے پھر بیانات ہوتے ہیں اور یا اس طرح کی جو
जो कन्फ्रंटेशन या इस तरह जो एतराज वाली चीज़ होती है कि ये हमें बंद गली की तरफ ही नहीं, एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा एक डार्क एली की तरफ ले जा रहा है ये चीज़, ये हमें धकेल रही है, क्योंकि इस वक्त जो है हमें अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस बनानी है, क्योंकि जिस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम जो है वो स्टेबल होता जा रहा है या उसको एक कॉन्क्रीट चीज़ बनती जा रही है, तो उसके अंदर पीटीआई के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो रही हैं। तो अगर हम किसी तरीके से मुज़ाकरात कर ले, कोई हम स्पेस क्रिएट कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पीटीआई के अपने लोग भी इस चीज़ को रियलाइज करते हैं। भट्टी साहब, खान साहब ने क्या ऑप्शंस खत्म हो गई हैं और फिर आगे समझ नहीं आ रहा कि क्या है आपका? नहीं, आपका जो सवाल था ना वो बड़ा दिलचस्प सवाल था और ये आप ही कर सकती हैं, आपके तदब्बर और तफक्कर को सलाम। वो सवाल ये था कि क्या क्यों कर रहे हैं ये इस वक्त। हुआ ये है मैडम शेख कि जो लास्ट अभी मिले हैं इमरान खान साहब से लोग, तो उन्होंने बताया कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगले 9 मई के केसों में कोई 30 से 40 जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या और इसके अलावा सूबाई असम्बलियों के मेहमान उनको सज़ाएँ हो जाएंगी, मेंबरान सूबाई असम्बली और मेंबरान कौमी असम्बली, और वो नाहल हो जाएंगे और जेलों में चले जाएंगे। तो एक बंदे ने वहाँ इमरान खान साहब को, उनके बंदे ने राय दी कि लग ऐसे रहा है कि मुस्लिम लीग का इन्हिसार ख़त्म किया जा रहा है पीपल्स पार्टी से। पहला ये लग रहा है। दूसरा ये लग रहा है कि बिलावल भुट्टो, उमर अयूब या किसी की जगह अपोजिशन लीडर बन जाएंगे तो हमसे वो भी छिन जाएगा। तो ये इस तरह की और बातें हुई जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं अब आप दबाव बढ़ाएं हुकूमत पर और दिस मेक्स क्वाइट सेंस। हम देख रहे हैं नजर सानी केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जी। इसके ऊपर इतनी डिस्कशन करते हैं, अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस रुख ये मामला बैठता है, फिर भी ऑब्वियसली हम एनालाइज करेंगे।